گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصادہ پیر کامل کاملہ ہے رہنما۔ السلام علیکم، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج بات سٹارٹ کرتے ہیں ہم حضرت داتا علی حجویری کون تھے۔ سب لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ کو نہیں بھی پتا کہ وہ کون تھے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ جن کو نہیں پتا کہ حضرت داتا علی حجویری کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے اور ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا، وہ کب پیدا ہوئے اور کہاں وفات پائی۔ تو بات ہم آج اس بارے میں سٹارٹ کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں حضرت داتا علی حجویری۔ حضرت آپ کا نام علی تھا، علی حجویری آپ کو بولا جاتا تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام عثمان تھا۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا حسب نسب کچھ واسطوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کو علی حجویری کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ حجویر شہر میں پیدا ہوئے یا حجویر کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا تھا، لیکن آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں، حجویر کسی شہر کا نام نہیں ہے۔ حجویر غزنی کا ایک محلہ تھا جس میں آپ رہتے تھے، اس لیے آپ کو علی حجویری کہا جاتا تھا۔ آپ کو داتا گنج بخش کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بھی پیچھے ایک بات ہے۔ جب پیران پیر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری جب لاہور آئے اور آپ کے مزار پر رکے، جب جانے لگے تو انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم کا آپ کو لقب دیا، جس کے بعد آپ کو لوگ گنج بخش سے پکارنے لگے، گنج بخش کے نام سے آپ کو پکارنے لگے، اور آپ کو اکثر لوگ تو گنج بخش ہی کہا کرتے تھے۔ آپ کا یہی لقب مشہور ہو گیا۔ آپ ہندوستان اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے۔ آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو فضل بن حسن قتلی تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک رات سو رہے تھے تو آپ کو خواب میں آپ کے پیر و مرشد آئے اور آپ کو کہتے ہیں کہ علی حجویری، تمہارے سپرد لاہور کر دیا گیا ہے، تم لاہور جاؤ۔ تو داتا صاحب بولتے ہیں کہ اے میرے مرشد، وہاں پہ تو پہلے سے حضرت حسن موجود ہیں، تو پھر میں کیوں؟ آپ کے مرشد فرماتے ہیں کہ علی حجویری، ابھی پیسوں مبادلے کا ٹائم نہیں، تمہیں جتنا بولا جا رہا ہے تم اس لیے لاہور پہنچ جاؤ بس۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور لاہور پہنچ گئے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں، آپ ایسے نہیں، آپ کسی اور طریقے سے آئے۔ خیر، جیسے بھی آپ لاہور جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہی ایک جنازہ جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں، ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنازہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب پتہ لگا کہ یہ تو حضرت حسن رحمۃ اللہ کا جنازہ، اس وقت آپ کو خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا ہے۔ خیر، آپ نے پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی لاہور میں گزار دی۔ آپ کی ساری زندگی لاہور میں گزری، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی اور آپ کے بہت سی کرامات بھی ہیں، جو ہم ایسے ہی کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بالکل ڈسکس کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے آپ کو لاہور کی نگری بھی، داتا کی نگری لاہور کو کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کی مختلف کراماتیں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔